اور سارے چینلوں پر عمران خان کو پر پابندی لگائی گئی ہے. 100 سے زیادہ چینل ہیں. ڈوب مرو. ایک ڈکٹیٹر جس کا نام مشرف تھا آج اس دنیا میں نہیں ہے, اس نے کراس میڈیا کو اجازت دی. میں وزیر اطلاعات تھا. ایسے چینلز کو بھی اجازت دی جسے ایجنسیوں نے کلیئر نہیں کیا. پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا واقعہ ہے کہ جن ایجنسیوں کو کلیئر نہیں بھی کیا گیا اس کو بھی میں نے لائسنس جاری کیے. اور آج ملک میں جو حالات ہیں تباہی کے, بربادی کے, آئی ایم ایف کی, جو میں ایگزیکٹو میٹنگ کی بات نہیں کر رہا, یہ پہلی میٹنگ بھی ابھی کہہ رہے ہیں اس میں 7-8 دن لگ رہے ہیں, لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ پی ڈی ایم جو کہ پھوٹ کا شکار پڑ چکی ہے, آپس میں یہ ٹوٹ چکے ہیں, نون لیگ آ گئی تباہی کا شکار ہے, اور یہ الیکشن ہوں گے. ممکن ہے میں جو راول پنڈی میں اطلاعات سن رہا ہوں کہ کچھ دن آگے کر کے یا کچھ دن پیچھے کر کے سارے ملک میں الیکشن اعلان ہو جائیں, اس کے لیے ان کے پاس, شہباز شریف کے پاس عقل کا ہونا ضروری ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دے. کیسوں سے کچھ نہیں بنے گا. جو عمران خان کو گرفتار کرے گا عمران خان کی خدمت کرے گا. بے وقوفو, جو عمران خان کو نااہل کرے گا وہ عمران خان کی پارٹی کی خدمت کرے گا, کیونکہ آپ کے پلڑے میں ہے ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے مہنگائی دی ہے, غریب کو تباہی دی ہے, غریب کو زندہ درگور کر دیا آپ نے, اور آپ کے لیے الیکشن میں جانے کے حالات نہیں ہیں. لیکن اس ملک کو خدا کے لیے اس عذاب میں نہ ڈالو کہ لوگ باہر نکل آئیں, لوگ آپ سے انتقام لیں, آپ بھاگ نہ سکیں. بلائیں نواز شریف کو, کتنا ٹائم چاہیے اسے؟ 10 مہینوں میں آپ نواز شریف کو نہیں لا سکے تو اس ملک کا مسئلہ کیا حل کریں گے آپ؟ اور کل سارے لاہور میں عمران خان, آج شب برات ہے, ساری قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ رات کو اللہ سے مانگیں, گڑ گڑا کے مانگیں اور صبح کے وقت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, بے ایمان اور کرپٹ اور ڈسانسٹ اور منی لانڈرر سے نجات دلائے اور ایک سچی حکومت, مسلمان حکومت, اسلام کی حکومت اور پاکستان کی حکومت لائے. باقی میں اداروں سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں, یہ میرے ادارے ہیں, میں وہ سیاستدان نہیں ہوں. میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے اس کا وویلا نہیں کیا جی, میں نے شور نہیں مچایا, میرے ساتھ ہوئی زیادتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, میں اداروں سے کہوں گا, فوج سے کہوں گا کہ سب کو بٹھائیں, ایک الیکشن کرائیں. ہم کچھ دن پیچھے ہونے کے لیے تیار ہیں, ان کو کچھ دن آگے کریں, اور بھول جائیں یہ کے پی کے کا گورنر جو رشتہ دار بنا ہے فضل الرحمان کا. فضل الرحمان کو کل بھی میں نے کہا تھا زمان پارک میں, آج بھی کہتا ہوں کہ مفتی محمود کا بیٹا بن. اس نے بھٹو کو شکست دی تھی. آپ نے جمعیت علماء اسلام کا بھی بیڑا غرق کر دیا, اپنا بھی بیڑا غرق کر دیا, اپنی پارٹی کا بھی بیڑا غرق کر دیا, اور اس گورنر کو آپ آرٹیکل 6 کی بھینٹ چڑھانے جا رہے ہیں. آج میں نے ایک اخبار میں راجہ سلطان سکندر صاحب کا سلام پڑھا ہے. راجہ سلطان سکندر صاحب, وعلیکم السلام. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس الیکشن کو, سپریم کورٹ کے فیصلے کو لاگو کر کے سب لوگوں کے گل و شکوے دور کر دیں. اور اگر یہ 30 آج جاری کر دیں, عمران خان الیکشن شیڈیول, اپنے کینڈیڈیٹوں کا اعلان اسی دن کریں گے. کل انہوں نے مجھے بتایا جس دن الیکشن شیڈیول آئے گا. میں راجہ سلطان سکندر صاحب سے کہتا ہوں جتنی جلد ممکن ہو الیکشن شیڈیول اعلان کر دیں. اور اداروں سے یہ کہوں گا, اپنی فوج سے یہ کہوں گا کہ ان سب کو بٹھائیں, آپ پردے کے پیچھے رہیں, چلمن کے پیچھے رہیں, آپ سامنے نہ آئیں. آپ کی بات پیچھے رہ کے بھی سنی جاتی ہے, کیونکہ یہ تو مر جاتے ہیں اگر آپ ان کو ایک بات کہیں گے. ان کی کیا حقیقت ہے؟ بہت اچھا کیا آپ نے نیب کے چیئرمین کو اختیارات دیے ہیں تاکہ سارے چور ایک ہی دن پکڑے جائیں. لیکن نیب کا کیس ابھی سپریم کورٹ میں بھی لگا ہوا ہے. ابھی اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں کا 1 کروڑ کا کیس بھی لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اور روز اس کو آپ اسلام آباد سے پولیس بھیجتے ہو عمران خان کے لیے نوٹس لینے کے لیے. یار
لعنت ہے تم پہ، لکھ لعنت ہے تمہاری سوچوں پہ کہ اسلام آباد کی پولیس آ گئی ویلی ہے. جو حال ہے کرائم کا اسلام آباد میں، جو منشیات فروش ہیں، رانا ثناء اللہ نے یہ اشفاق وڑیچ جیسے ایس ایچ او کوکین اور ہیروئن بیچنے والے لگوائے ہیں ہم پہ پرچے اور گرفتاریاں کرنے کا. ہم نہیں ڈرنے والے، وہ اور ہوں گے. جیل ہمارا سسرال ہے، موت ہماری محبوبہ ہے، ہتکڑی ہمارا زیور ہے. 18 کو بھی تاریخ ہے، 20 کو بھی ہے، 21 کو بھی ہے، 24 کو بھی ہے، 7 کو بھی ہے. پھر جانا پڑا سسرال جائیں گے، خوشی خوشی جائیں گے. آ کے باہر چیخے نہیں ماریں گے، مارے گئے لٹ گئے. ساری قوم سے میری اپیل ہے کہ رات شب برات میں دعا مانگے اور کل عمران خان کی ریلی میں شریک ہو. اینی کوسچن؟ اچھا شیخ صاحب، عمران خان کے بیان پر بھی پابندی لگی، پھر ایک ٹی وی چینل ARY، حالانکہ وہ بیان سب چینل نے نشر کیا، تو کیا خائف کیوں ہے حکومت ARY سے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ان کا کوئی سودا منڈی میں بک نہیں رہا. یہ خود بھی نہیں بک رہے. یہ قطر گئے ہوئے تھے. مجھے بتائیں اگر ان میں عقل ہوتی، خود قطر چلے گئے، کسی نے کوریج نہیں دی، پیچھے سے انہوں نے ARY پہ پابندی لگا دی، عمران خان کو نوٹس بھیج دیا، کل اور 2 نائب کے نوٹس. اور سر جی سیاست بہت آگے جا چکی ہے. میں ایک ذمہ دار سیاسی ورکر کے حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں، جو شخص اس وقت عمران خان کو جیل میں بھیجے گا، نااہل کرے گا، وہ عمران خان کی خدمت کرے گا اور اپنا سیاسی قبرستان آباد کرے گا اور سیاسی قبر کو دفن کرے گا. اور ساری صحافی تنظیموں کو، خود ٹی وی چینلوں کو باہر نکلنا چاہیے کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلہ کیا. بابا اگر آپ کے ٹی وی چینل نہیں دیکھیں گے تو پھر سوشل میڈیا عام ہو جائے گا. آگے ہی کئیوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، تو پھر یہ جو 100 چینل ہیں جو اس وقت لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کا باعث بن رہے ہیں، میں ان سب چینلوں سے درخواست کروں گا کہ وہ خود جائیں عمران خان پر پابندی کے خلاف اور ARY پر پابندی کے خلاف. اچھا شیخ صاحب، مریم نواز یہ مسلسل جو ہے عدلیہ کے بعد اب جنرل فیض حمید پہ بھی تابڑ توڑ حملے کری، اس کی کیا وجہ اچانک؟ دیکھیں، مریم نواز نے پہلے بھی ان کو مروایا، ڈان لیکس اسی کی تھی. پہلے بھی مریم نواز صاحبہ نے ان کو اس جگہ پہنچایا. جنرل فیض فرسٹ کلاس ہے چکوال میں، نیلا دیلا گاؤں ہے اس کا. فون پہ کہو تو فون پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں، فون پہ اویلیبل ہے. اور جس کا مسئلہ ہے اس کا بھی تو نام لو نا. رانا ثناء اللہ کہتا ہے وہ ایک فوٹو باجوہ کی بھول گئی تھی، میں نہیں کہتا. اور اگر حالات خراب ہو جانے ہیں تو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے خراب ہو جانے ہیں، میں نواز لیگ کو کہنا چاہتا ہوں جس کا تختہ ہونے جا رہا ہے. آصف زرداری تو بہت بڑا اور بلو رانی بہت بڑے پتے باز ہیں. انہوں نے تو پھر تاش کل کہہ دیا کہ جناب علی ہمارا تو اپنا تیر کا نشان ہے. انہوں نے تو کل کہہ دیا کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. 2 پارٹیاں ابھی تک انکاری ہیں جس کا فیصلہ آئندہ 2 دن میں ہو جائے گا. 72 گھنٹوں میں ان کو فیصلہ کرنا ہے اور میں راجہ سلطان سکندر صاحب سے کہوں گا کہ 72 گھنٹوں میں الیکشن شیڈول کا اعلان کریں. صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو بار بار جو ہے وہ عدالتیں طلب کر رہی ہیں، وہ پیش نہیں ہو رہے، کیا ان کو پیش ہونا نہیں چاہیے؟ اور دوسرا، مریم نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے کہ عمران خان کو تھوڑے سے ادھار جو ہے وہ نواز شریف سے، اگر نواز شریف سے ہی ادھار لینا ہے، پلیٹیں ہی 50 روپے کے اسٹام کی، تو پھر میرا خیال ہے جتنا بہادر نواز شریف کو جنم دیا گیا، معافی مانگ کے سعودی عرب گیا. شام کو شب برات ہے، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کنگ عبداللہ نے میرے سامنے مشرف کو کہا کہ ہی از ناٹ وٹ ہی از. مسٹر پرائم منسٹر، مسٹر مشرف، ہی از ناٹ وٹ ہی از. وہاں جو معافی نامہ سارے مردوں نے لکھ کر دیا، اگر آپ کہیں تو کل میں ریلی میں نواز شریف کے مردوں کا معافی نامہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں جو سعودی عرب لے کر گئے، کیونکہ وہ مل نہیں رہا تھا آخری ٹائم پہ. ایسے چور ہیں فائلیں غائب کر دیتے ہیں. پھر وہ عشرت عباد کے پاس سے وہ معافی نامہ ملا، نواز شریف اور شہباز شریف اور سارے مردوں کے دستخط ہیں. اور اب دیکھیں عمران خان پیش ہو جائے گا. ابھی تو دیکھیں یہ فیصلہ عمران خان کا ہے، لیکن ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور مکمل الیکشن کی طرف. شیخ صاحب یہ ملک میں جو ہے انتہائی ابتری کی صورتحال ہے، معیشت ہماری تباہ ہو رہی ہے، اس کے باوجود قومی ایئر لائن کے جو ہے پائلٹ جو ہے
وہ دھڑا دھڑ استعفے دے کے جا رہے ہیں، تو کیا بنے گا قومی ایئر لائن؟ قومی دیکھیں لوگوں کو عدنان صاحب پینشن نہیں مل رہی، لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی، 70 پائلٹ نے استعفے دیے، آگے کون سا جہاز چل رہا ہے؟ ابھی یہاں سے گزرے گا، کوئی پی آئی اے کا نشان نظر آتا ہے آپ کو؟ ملک تو ڈوب گیا، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے 10 مہینوں میں۔ جتنے دورے بلو رانی نے اور شہباز شریف نے کیے ہیں اس کا کوئی نتیجہ تو بتائیں نا۔ آج کے اخباروں میں لگا ہوا ہے کہ 8-10 دن تک ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ لیول میٹنگ، کون سی میٹنگ ہے یہ؟ ہاں جی، اسٹاف لیول میٹنگ 8-10 دن میں ہو جائے گی۔ ایگزیکٹو کب ہوگی؟ روزوں عید کے بعد، اس کے بعد محرم ہے، پھر آپ کا 40واں ہوگا، سیاسی 40واں۔ شیخ صاحب ایم کیو ایم بھی الگ ہو رہی ہے، اس نے بھی 19 مارچ کی ڈیٹ دے دی ہے۔ ایم کیو ایم والے میرے بھائی ہیں، میرے ان سے تعلقات ہیں، ابھی ہو جاؤ اگر عزت بچانی ہے تو، کیونکہ آپ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کو میرا لاہور سے کل کی ریلی سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے، میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کہ یہ پیپلز پارٹی کسی صورت میں ان سے وفا نہیں کرے گی، یہ دغا باز پارٹی ہے، اور ایم کیو ایم والوں اپنی عزت بچاؤ اور الگ ہو جاؤ، اور باپ بھی الگ ہو جائے، اور یہ باپ کا باپ بھی ایک دن ان کو کہے گا کہ الگ ہو جاؤ، لیکن گاڑی چھوٹ چکی ہوگی۔ الیکشن کا اعلان ہو گیا پنجاب کے اندر، لیکن عمران خان کے 75 پرچے ہیں، تو کس کو ایک پارٹی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے تو کیسے الیکشن لڑے گے؟ دیکھیں عمران خان پہ 75 پرچے ہیں نا، یہ 85 وزیر ہیں، 10 اور کر لیں، جتنے وزیر ہیں اتنے پرچے کر لیں، تاکہ ہر وزیر کے کھاتے میں عمران خان کا ایک پرچہ آ جائے۔ عمران خان جیتنے جا رہا ہے اور اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور ممکن ہے یہ سارے اکٹھے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، شاید یہ روک نہ سکے۔ یہ فرمائیے گا حکومت کا کام ہے، مہنگائی میرا نہیں ہے، مریم کہتی ہے پروٹوکول میرا کام ہے۔ ہاں جی، پروٹوکول میرا کام ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ شہباز شریف کا کام ہے، پروٹوکول میرا کام ہے۔ اور وہ بلو رانی کہتی ہے وہ لندن اسپتال میں پتہ نہیں بڑی ویڈیو چل رہی ہے، میں تو کہہ کے پچھتا رہا ہوں، مجھے تو کل انہوں نے دھمکی دی ہے، میں تو پیار سے بلو رانی کہتا ہوں، میرا تو کوئی نجائز رشتہ نہیں ہے۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان آئس اور کوکین کے نشہ کرتے ہیں، انہیں گرفتار کریں گے اور ان کے بعد ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور ان کے پرسے کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ دیکھیں پہلے رانا ثناءاللہ کو چھوڑیں، اس کو آپ نے لاہور والوں نے زیادہ لفٹ کرائی ہوئی ہے، 1-2 آدمیوں کے ڈی این اے ٹیسٹ ضروری ہیں، وہ الیکشن کے دن میں درخواست دوں گا۔ شکریہ۔ آؤ بھی کھانا